شارٹ کٹ طریقے سے جلدی جلدی جنت میں جانے والی قوم ہے یہ۔ پاکستان کی مٹی کا یہ خاصہ رہا ہے کہ یہاں پر عقل، شعور، دلیل، ریزن، لاجک، اس کی منڈیاں ہمیشہ سے ویران اور نہ ہونے کے برابر رہی ہیں، مگر اندھی عقیدت کے بازاروں میں ہمیشہ بے انتہا رش آپ کو ملے گا، جگہ آپ کو نہیں ملے گی۔ اس بظاہر اور ایلجڈ خدا ترس خطے میں اللہ کی خوشنودی، دین کی سمجھ اور پھر جنت کا حصول کبھی بھی اخلاقیات، انسانیت، علم یا ضمیر کا محتاج نہیں رہا ہے، بلکہ یہاں پر نجات یا جنت کا جو ٹکٹ ہے وہ چند مخصوص رسموں، مذہبی جادوگروں کے کرتب، شعبدہ بازیوں اور پھر مذہب کے نام پر بلیک میلنگ، اس پر ہمیشہ آپ کو ڈیپینڈنٹ دکھائی دے گا۔ اور پاک پتن کے عرس کی اگزامپل لیں تو بہشتی دروازے سے گزرنے کا جو انسلٹنگ سین ہوتا ہے وہ، اور پھر دوسری طرف ملک میں مذہبی جنونیت، بربریت اور قتل و غارت گری کے ذریعے سستی جنت کمانے کا ایک رواج چل نکلا ہے۔ یہ دونوں پہلو جو ہیں یہ انفیکٹ ایک ہی بیمار، گھٹیا اور انتہائی لو لیول کے انٹلیکٹ کی نشانی ہے۔ یہ اس معاشرے کے اندر تک پھیلے ہوئے کھوکھلے پن کو اس بے دردی کے ساتھ ایکسپوز کرتا ہے کہ دیکھنے والے جو ہیں وہ اپنا سر پکڑ لیتے ہیں، کیونکہ ہم نے ایک ایسا خدا فرض کر لیا ہوا ہے جو لکڑی کے ایک دروازے سے گزرنے پر حوریں اور جنت کے گھر آپ میں تقسیم کر دیتا ہے، یا پھر کسی بے گناہ کا خون بہانے پر جنت کے سب سے اونچے مقام پر آپ کو بٹھا دیتا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے ورق الٹ پلٹ کر دیکھیں تو پاک پتن کے اس بہشتی دروازے کے آگے جو لگی انسانوں کی طویل قطاریں ہیں، اور وہاں پر تعینات پنجاب پولیس کے کانسٹیبلز جو ہیں وہ ایک فرشتے کی طرح اپنے بیہیو کر رہے ہیں، ان کا ایک انسلٹنگ رویہ، کوئی نئی ایجاد معلوم نہیں ہوتی۔ یہ تماشا صدیوں پرانا ہے، بلکہ ویسے ہی جیسے یہ مڈل ایجز میں یورپ میں پوپ اور کلیسا جو تھے وہ دروازوں پر کھڑے رہتے تھے اور جو لوگوں کو انڈلجنس کے ذریعے یعنی مغفرت کے پروانے بیچا کرتے تھے، اور ان کو یہ یقین دلایا کرتے تھے کہ انسانی نجات جو ہے اور گناہوں کی بخشش کی چابی جو ہے وہ صرف اور صرف انہی کے ہاتھوں میں ہے۔ اس سے بھی آپ اگر پیچھے جائیں تو آپ کو قدیم سنسکرت کے بعض متن اور پھر نوبادیتی دور کے سیاحوں کے جو سفر نامے ہیں ان میں ایسی چیزیں لکھی ملتی ہیں جیسے مکتی دروازے ہیں نجات کے دروازوں کا، ان کا واضح ذکر ملتا ہے، جہاں سے گزرنے کے لیے غریب اور پھر نچلی ذات کے یاتری اور ہندو جو تھے وہ مقامی کوتوالوں کو اور پنڈتوں کو نقد نذرانے بھی دیا کرتے تھے یا ان کو دینے پڑتے تھے، اور ان کو کوڑے بھی سہنے پڑتے تھے۔ اس قدیم برہمنی فلسفے کے مطابق جو جتنا زیادہ پستا تھا، جتنا زیادہ کچلا جاتا تھا، اس کا گناہ اتنی ہی جلدی وہ دھل جاتا تھا اور بھگوان اتنی ہی جلدی اس سے خوش ہو جایا کرتا تھا۔ اور تاریخ کا سب سے بڑا المیہ دیکھیں کہ مسلم صوفیہ جو اس خطے میں اسی مائنڈ سیٹ اور پنڈا شاہی اور ذات پات کے جبر کو توڑنے کا دعویٰ کرتے تھے، وہ تو انسان کو انسان کے سامنے جھکنے سے نجات دلانے کا دعویٰ کرتے تھے۔ لیکن ٹریجڈی یہ ہے کہ صوفیزم کی لاش پر بیٹھنے والے جاہل ہمارے جو گدی نشین ہیں انہوں نے اسی قدیم پنڈا شاہی کو بہشتی دروازے کا نیا اسلامی لیبل لگا کر دوبارہ سے نافذ کر دیا ہوا ہے۔ آج آپ پاک پتن کے بہشتی دروازے پر کھڑا پنجاب پولیس کا ایک کانسٹیبل دیکھیں جس کی ایمانداری پر اب میں نے کیا آپ کو بتانا ہے، وہ آپ سب کو بہتر معلوم ہے۔ تو وہ کانسٹیبل فیصلہ کرتا ہے کہ کسے جنت میں جانے دینا ہے اس نے اور کسے دوزخ کا ایندھن بنا دینا ہے۔ یعنی آج کا ایک ادنا پولیس کانسٹیبل دراصل اسی قدیم مڈل ایجز کی اور برہمن کے جو اس وقت کے رواج تھے ان کو خاکی وردی والے اسلامی ایڈیشن میں آپ کو دکھائی دیتا ہے، جو معصوم انسانوں کو جانوروں کی طرح ہانک کر نجات کا جو پروانہ ہے، جنت کا پروانہ بانٹتا ہے، اور اس کا اکیلا ٹھیکیدار بنا ہوا ہے۔ شارٹ کٹ طریقے سے جلدی جلدی جنت میں جانے والی قوم ہے یہ۔ ویسے پاک پتن میں تو جنت پانے کے لیے مریدین کو کم از کم ذلیل ہونا پڑتا ہے، جوتے کھانے پڑتے ہیں، حبس اور گھٹن کا شکار ہونا پڑتا ہے، اور جون جولائی کی گرمی میں پسینے میں شرابور ہو کر بھیڑ بکریوں کی طرح اپنی ہڈیاں بھی جو ہیں وہ کئیوں کو توڑانی پڑتی ہیں، اور پنجاب پولیس کے بوٹوں کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں، اور جنت کے حصول کے لیے ان کی گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں۔ یہ بے شک ان کے لیے ایک انتہائی مشکل، تکلیف دہ اور جسمانی طور پر تھکا دینے والا عمل ہوتا ہوگا،
مگر ہماری قوم جو ہے وہ چونکہ شروع سے ہی سست آرام پسند شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتی ہے اور کم محنت مگر اندھا منافع کمانے کے عادی بن چکی ہوئی ہے، اس لیے ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ جنت تک پہنچنے کا ایک اس سے بھی آسان، سستا اور فوری طریقہ واردات نکال لیا ہوا ہے۔ یہ طریقہ واردات ہے مذہبی جنونیت کا چشمہ پہننا اور پھر دوسروں کا بے دریغ خون بہانا۔ اس نئے اور ان دنوں پاپولر نسخے کے مطابق آپ کو پاک پتن کی گرمی میں کسی لائن میں لگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی آپ کو پنجاب پولیس کے کسی کانسٹیبل سے دھکے اور جوتے اور لاٹھیاں کھانے کی ضرورت ہے۔ آپ کو بس ایک سستی سی بندوق لینی ہے، ایک تیز خنجر یا کوئی بھی تیز دھار اوزار آپ کو چاہیے، اور ساتھ میں کسی ایسے کمزور لاچار انسان کی تلاش بھی آپ کو کرنی ہے جسے آپ اپنی ہی عدالت لگا کر گستاخ، کافر یا غیر مسلم قرار دے دیں۔ بس ایک ٹریگر دبائیے، ایک وار کیجئے اور ریاستی قانون، عدالتیں اور گواہوں کو پاس کر کے سیدھے جنت کے اعلیٰ ترین درجے پر آپ فائز ہو جائیں۔ اس بھیانک اور مجرمانہ فلسفے کی بنیادیں ویورز ہمارے نصاب، ہمارے ممبر و محراب اور ہمارے ٹاک شوز نے معاشرے میں اتنی گہری کر دی ہوئی ہیں کہ اب ریاست کا قانون، سپریم کورٹ، آئین، بنیادی انسانی حقوق اور خود خدا کا خوف جو ہے وہ سب اس سستی جنت کے خریداروں کے سامنے انتہائی بے بس دکھائی دیتا ہے، کمزور اور لرزتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اور اسی خونی اور بھیانک شجرہ نسب کی تازہ ترین جو کڑی ہے وہ حال ہی میں مردان میں دیکھنے کو ملی ہے، جہاں پر قانون کے ایک اور رکھوالے نے، یعنی ایک اور پولیس کانسٹیبل نے جنت کا سب سے سستا اور کم قیمت سودا کیا ہے۔ اس کانسٹیبل نے کسی بڑے سیاسی رہنما کو نہیں، کسی طاقتور وڈیرے کو نہیں یا کسی نامور سیکورٹی والے کو نشانہ نہیں بنایا ہے، کیونکہ وہاں سے جوابی گولی کا خطرہ بھی تو ہوتا ہے۔ اس نے تو ایک گردوارے کے بوڑھے لاچار اور بے بس سکھ میاں بیوی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ ان معصوم بوڑھوں کو ان کا قصور کیا تھا؟ بس یہ کہ وہ کسی دوسرے مذہب کو پریکٹس کرتے تھے اور مانتے تھے۔ وہ اس ملک کی ایک پسی ہوئی اقلیت بھی ہیں، اور اس کانسٹیبل کے بیمار ذہن میں ایک ایسے جوڑے کو مارنا جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، جنت کا پکا اور کنفرم ٹکٹ تھا۔ یہ واقعہ اس ذہنی دیوالیہ پن اور اخلاقی پستی کی ایک آخری حد ہے جہاں پر پہنچ کر جو سستی جنت کا یہ زہریلا نظریہ ایک مکمل کینسر اور ناسور بن چکا ہوا ہے۔ ایک کانسٹیبل جسے ریاست کی طرف سے تنخواہ ملتی ہے اور بندوق اس لیے دی گئی ہے کہ وہ ہر شہری کو اقلیتوں سمیت ان کی جان و مال کا تحفظ کرے، لیکن وہ خود ہی چنگیز خان ہے اور جلاد بن گیا ہے۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ بیوقوف نہیں ہے۔ اسے اچھی طرح سے یہ معلوم ہے کہ اس منافق معاشرے میں کسی غریب انسان یا غیر مسلم کو مارنے سے سزا نہیں ملتی ہے، بلکہ غازی کا لقب ملتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ اگر وہ کسی غیر مسلم کو مارے گا یا توہین کا الزام لگا کر مارے گا تو وکلاء کی جو انجمنیں ہیں وہ ان پر گلاب نچھاور کریں گی، جیل میں اسے VIP پروٹوکول اور مٹھائیاں کھلائی جائیں گی، اور پھر سوشل میڈیا پر اس کے نام کے جو ہے وہ پیجز بنا کر لاکھوں روپے کا چندہ اکٹھا کرنے کی مہم چلائی جائے گی۔ یہ وہ سب سے آسان بزنس ماڈل ہے جس نے پاکستان کو ایک ایسی مارکیٹ، ایسی منڈی بنایا ہوا ہے جہاں انسانوں کے خون کی قیمت گندے پانی سے بھی کم ہو چکی ہوئی ہے، اور رب کی بنائی ہوئی جنت کی قیمت محض جو ہے وہ ایک پسٹل کی گولی بن کر رہ گئی ہوئی ہے۔ آپ توہین کا الزام کسی پر بھی لگائیں اور اس کو قتل کر دیں، اس کے بعد آپ پھر غازی بن جائیں، شہید بن جائیں، اور آپ کے نام کے اوپر پھر کیا کمال کے پھر ملک بھر میں دھمالے ڈالی جائیں گی، وکیل آپ کے، اور مذہبی جو سارے علماء ہیں وہ آپ کے، مذہبی جنونی آپ کے ساتھ، یعنی ایک پورا کا پورا ایک الگ سے تماشا کھڑا ہو جاتا ہے۔ اگر ہم اس خونی شارٹ کٹ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو اس کا جو جدید اور منظم سفر ہے وہ غازی علم دین سے شروع ہوتا ہے۔ برٹش راج کے دور میں راجپال کے قتل کو اس وقت کے جذباتی اور سیاسی ماحول میں ایک ایسا تقدس بخشا گیا تھا کہ عقل، قانون اور خود اسلامی شریعت کے تمام جو تقاضے ہیں اور ضابطے ہیں وہ بالکل دھرے کے دھرے رہ گئے، اور علم دین ایک علامت بن گیا یا بنا دیا گیا، ایک ایسی خطرناک علامت جس نے آنے والی نسلوں کو یہ پیغام دیا کہ اگر آپ قانون کو ہاتھ میں لے کر خود منصف بن کر کسی کو سڑک پر مار ڈالتے ہیں تو آپ مجرم یا قاتل نہیں ہیں بلکہ غازی اور شہید ہو، جس کے جنازے کو اس وقت کندھا دینا بڑے بڑے مفکرین
اپنی سعادت سمجھتے تھے اس وقت. اور پھر آپ دیکھیں کہ زمانے نے پلٹا کھایا, انگریز تو چلا گیا, لیکن پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد یہ خونی مائنڈ سیٹ یہ تبدیل نہیں ہوا, بلکہ اس مائنڈ سیٹ کو مزید سرپرستی حاصل ہوگی, بلکہ سرکاری سرپرستی. اور علم دین کی اسی وراثت کو آگے بڑھاتے ہوئے پھر حالیہ دور میں ممتاز قادری جو ہے وہ ایک سرکاری محافظ ہے جس کا کام گورنر کی جان کی حفاظت کرنا تھا. وہ اپنے ہی اس گورنر جو سلمان تحصیل صاحب تھے ان کی چھاتی میں گولیاں اتار دیتا ہے, جس کی وہ حفاظت کے لیے پیسے لے رہا ہے, اور اس نے خدا اور آئین کو حاضر ناظر جان کر حلف اٹھایا ہوا ہے. تو ممتاز قادری کا وہ فعل قانون کی نظر میں غداری ہے, عہد شکنی ہے, نمک حرامی ہے اور قتل کا بدترین ایک نمونہ ہے. مگر اس ملک کے کروڑوں بہشتیوں نے جو پاک پتن میں لاٹھیاں کھاتے ہیں, جوتے کھاتے ہیں, ذلیل ہوتے ہیں, اسے راتوں رات اپنا سب سے بڑا ہیرو بنا دیا. اور غازی علم دین سے لے کر ممتاز قادری تک کا یہ پورا سفر دراصل اس معاشرتی گھٹیا پن کا ایک اعلان تھا, بلکہ فائنل اعلان تھا کہ پاکستان میں جنت کمانے کا سب سے معتبر, سب سے آسان اور سب سے سستا طریقہ یہی ہے کہ آپ قانون, آئین, انسانیت اور اخلاقیات کا گلا گھونٹ کر توہین کے نام پر, توہین کے الزام پر کسی کی بھی آپ جان لے سکتے ہیں اور آپ کو پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ بات تو اب روز روشن کی طرح یہاں بھی اور یقینی بھی ہے کہ پاکستان کو ایک زندہ, باشعور اور معقول معاشرہ بننے میں ابھی صدیوں کا طویل اور مشکل سفر طے کرنا ہے. لیکن وہ پٹری کون سی ہوگی, وہ راستہ کون سا ہوگا جو ہمیں اس پاگل خانے سے نکال کر ایک نارمل دنیا میں لے جائے یا اس کا حصہ بنا دے؟ وہ راستہ کیا تعلیم کو ہوگا؟ لیکن یہاں تو وہ یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور طالب علم جو ہیں وہ خود مشال خان جیسے نوجوانوں کو بڑے جوش کے ساتھ اس کو قتل کرتے ہیں. تو کیا وہ راستہ قانون کا ہوگا؟ لیکن یہاں تو قانون کے رکھوالے خود اپنی سرکاری بندوقوں سے سکھ میاں بیوی کو بھون ڈالتے ہیں. تو کیا وہ راستہ تصوف کا ہوگا؟ لیکن تصوف تو خود 5 فٹ کے لکڑی کے دروازے اور مزاروں کے کوتوالوں کے, کانسٹیبلوں کے دھکوں پہ, ان کے جوتوں کی قید میں ہو کر دم توڑ چکا ہوا ہے. تو پھر یہ راستہ کون سا ہوگا؟ یہ کبھی آپ اپنے آپ سے اپنے بند کمرے میں تمام تر مذہبی اور جو ٹریڈیشنل جو بائسز ہیں ان کو ایک طرف رکھ کر پوری ایمانداری کے ساتھ سوال کر کے خود سے سوال کریں, پوچھیں, اور اگر آپ کے ضمیر سے, آپ کی عقل سے کوئی سچا اور ریزنیبل کوئی جواب ملتا ہے تو وہ ہمارے ساتھ بالکل شیئر کریں. یہ ہماری ریکویسٹ بھی آپ سے. اور ویڈیو آپ کو پسند آئی تو لائک کریں اور اس کو شیئر کریں, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. تھینک یو.